حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے، ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش ہے، حقیقت میں یہ مزے ہیں، یہ آزمائش تھوڑی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ، طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ. دیکھو طیب ایسی پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو، آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے، لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جن کی جو نیچر پر ہے نا، ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے، جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ، اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو، کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے، برائیوں سے توبہ کر کے، شریعت پہ چل کے، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو جن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو، اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے، خربوزہ بھی رکھا ہے، آم بھی رکھا ہے، اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے، پکوڑا بھی رکھا ہے. نا 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 نا، ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں زیادہ نہیں کھا سکتے، باغات میں چلے جاؤ پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا، میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں، توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان، اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے، وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں، اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے، سارے سیب اتنے کھائے ہم نے، اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے، باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں، ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی. تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا. اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا بولو چھوڑ دے، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے، لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی، لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا. تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے، ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا، جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے
दे दिए होंगे। फिर आपका दिल करेगा यार वो देखा था, वहां भी देखो, वहां भी देखो, फिर इंटरनेट पर देखोगे फोर्स चीजें, फिर उससे आगे बढ़ोगे तो ये ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। तो एक काम तो फौरन कर लो, बस उसके बाद मैं बयान खत्म करता हूं। ब्रेक जरूर लगा लो, जहां हो वहीं रुक जाओ। असल तो ये कि कबीरा गुनाह में इंटरनेट पर फोर्स फिल्में और ये जो हैंड प्रैक्टिस वगैरह की अल्लाह माफ फरमाए लत पड़ गई है लड़कों को, और ये जो इस तरह की बेहुदा हरकतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। नमाज फजर की तो अक्सर लोग कज़ा कर रहे होते हैं। एक काम जरूर करो कि गुनाह में अगर एक हद तक जा चुके हो ना, तो ऐसा करो कि पीछे आना शुरू हो गए ना, इसका पता है फायदा क्या होगा, कम से कम आगे बढ़ने से रुक जाओगे। एक आदमी ने मुझे कहा कि यार मुझे फुहश फिल्में देखने की आदत है, मैं जब देखता हूं मैं तौबा भी करता हूं, सदका भी करता हूं, रोजे भी रखता हूं, सजा भी देता हूं, सही रो रो के तौबा करता हूं, फिर दोबारा देख लेता हूं, फिर तौबा करता हूं और ऐसा लगता है अब कभी नहीं होगा, और अब मैं हमेशा के लिए बच गया और सदका भी किया, सजा भी दी, रोजा भी रखा, फिर कर लेता हूं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस रविश से बाज नहीं आना, यानी इस तौबा से, ये सोच के कि मुझसे बार बार गुनाह हो जाता है तो अब मैं सदका नहीं दूंगा, रोजा नहीं रखूंगा और अब मैं गुनाह पे कंप्रोमाइज कर लूंगा, ये कभी ना करना। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेशक बार बार गुनाह हो रहा है, लेकिन बार बार तौबा भी तो हो रही है ना। ठीक है गुनाह छूट नहीं रहा, ये गलत है, असल तो ये कि छोड़ो उसको, लेकिन मैंने कहा अगर ये कह के तौबा या सदका या सजा देना छोड़ दी ना, तो फिर इससे आगे जाओगे। अभी इस सजा की वजह से वहीं ब्रेक लगी हुई है आपकी। शैतान पता है क्या कहता है? शैतान कहता है तूने 20 दफा तौबा की है, 20 दफा अपने आप को सजा भी दे चुका है, रोजा रख के या सदका करके, जो भी सजा इंसान अपने लिए मुतय्यन करे, और फिर भी हो रहा है तो छोड़ यार, करता रहे ये बैठ के। ये शैतान का बड़ा हरबा होता है, क्योंकि याद रखो आपने ख्वाहिश पूरी कर ली, ये ख्वाहिश यहां रुकेगी नहीं, ना ना ना, ये आपको आगे बढ़ाएगी, जिना की तरफ लेके जाएगी। ये दिमाग से निकाल दो कि यहीं ब्रेकें लगेंगी। ये जितने बड़े बड़े दुनिया में अय्याश और कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हैं, ये पहले छोटे गुनाह करते हैं, फिर यहां तक पहुंचते हैं। अचानक बड़े डाकू जो होता है ना, जो बैंकों को लूट रहा है और हजार हजार गज के बंगलों में डाकू बना हुआ है, ये पहले मस्जिदों से चप्पल चुराते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इंडिकेटर लेके निकल लिए किसी बाइक का, किसी की जेब से 50 रुपए निकाल लिए, अम्मा के पर्स से 50 रुपए निकाल दिए, अब्बा की पैंट से 20 रुपए निकाल लिए। यहां से होते होते आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस पैदा होते होते फिर बड़े बड़े बंगलों को लूटते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता बालिग होते ही एकदम किसी बिल्डिंग में डाका मारे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने गुनाह से तौबा नहीं की और अपने ऊपर जुर्माना देके, और फिर मैंने कहा भाई जब आपको ये फौज फिल्मों की आदत पड़ चुकी है तो नेट इस्तेमाल ना करो मेरे भाई। आप कमरा बंद करके ना बैठो, ऐसी जगह कंप्यूटर ना रखो जहां तन्हाई होती है। बहुत सारी चीजें हैं, और भी इसके बहुत नुस्खे हैं, तरीके हैं, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तबलीग में वक्त लगाओ 4 महीने के लिए, ताकि एक तवील अरसे तक जब इससे दूर रहोगे तो दूर रहने की आदत, जैसे गुनाह करते करते करने की आदत होती है, दूर रहते रहते रहने। एक साहब ने मुझे बताया, मैं 4 महीने के लिए गया और मेरी ये आदत बिल्कुल छूट गई थी, वापस आया, फिर मुझ पर इतना गलबा हुआ, मैंने फिर ये गुनाह कर लिया। अब वो मायूस हो गया, यार 4 महीने लगाने का भी कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना 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 ना, ये 4 महीने तक इतना दूर रहे हो ना, तो ये शैतान ने बहुत तुम्हारे दिल में वो जमा कर दिया था, एक गुनाह का जज्बा। वो इससे कभी भी ये ना कहना कि 4 महीने का फायदा नहीं हुआ, हो गया फौरन तौबा करो, चिल्ले के लिए निकल जाओ, लड़ो भाई। हथियार डाल दिए तो जहन्नम की आग है, लड़ते रहे तो शायद अल्लाह बख्श देगा। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है लड़ते लड़ते मर गए ना, बख्शिश का चांस है, अल्लाह कहेगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, ये कुछ अल्लाह भी तो करेगा ना। लेकिन अगर हथियार डाल दिए, भाई मेरा काम नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब आप आग में जलने पर राजी हो गए हो, तो अल्लाह कहता है अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम बख्शिश नहीं चाहते, मुझसे उम्मीदें लगाते हो कि मैं बख्श दूंगा, ऐसा नहीं होता। तुम जब जहन्नम पे राजी हो। हमारे स्कूल में एक उस्तानी साहिबा थी, उन्होंने एक वाकया हमें सुनाया। वो वाकया तो कोई मुस्तनद नहीं है, लेकिन मुझे वो वाकया याद रह गया, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, वो हमारी टीचर भी बड़ी लिबरल किस्म की थी, वो पर्दा वर्दा भी नहीं करती थी, बहुत ही लिबरल, लेकिन कुछ होते दुनियादार हैं, लेकिन ऐसी कोई सबक की बात कह के चले जाते हैं, वो इंस्टॉल हो जाती है दिमाग में। उन्होंने वाकया सुनाया, ये वाकया कोई मुस्तनद नहीं है, मैंने किसी मुस्तनद किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन इससे जो सबक मिल रहा है ना, वो सबक क्या है?
وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا, اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو, اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف نہیں کروں. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے. یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے, چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی, اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے, ہمیں کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا, ہم سے معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دی. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا. گٹکا اس وقت میرا خیال ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی, توبہ کی توفیق. توبہ کی توفیق ایسے ملی, کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو.
اچھا ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا. میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے, ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو ہمارا, کیونکہ دوست تھا نا, اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اتنی بحث ہوتی, نہیں بات سمجھ میں آتی. ایک دن آیا میرے پاس میں, جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی, میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے. اندھیرے میں لے گیا, وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی, وہاں نئی نئی سڑکیں بچھی تھی, آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا. کہہ رہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانیت سے, احمدیت سے, میری توبہ. میں نے کہا اللہ یہ کیسے ہدایت دی بھی, کیا ہوا؟ کہہ رہے یار جس قادیانی نے, ناظم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار, وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا, قادیانی ہو جاؤ, اور میں ویزے کی لالچ میں, اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا, مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا, اندر 50 سال اس کی عمر تھی. کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ, اندر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر ہوں, نکل ہی نہیں رہا. گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, باہر ہی نہیں آیا. اس کے بیٹوں کو بلایا, دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے. کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہہ رہا میں نے کہا یار یہ دنیا ہے. 2 منٹ نہیں لگے اس آدمی کو, جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں, خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا. 50 سال کا ینگ آدمی, ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ لو, کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے, کل میرا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے. قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے, کیونکہ دوستی تھی نا, جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں, کہہ رہے مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے, اور یہ سب آگ میں, اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا. اب اس کو توبہ طائب کا خیال پیدا ہوا نا, جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش. کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نسوار چھوڑ, حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے, لیکن میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا, تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا. تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا, یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. جو خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا. کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہوں گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا. اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی. اللہ بھی کہے گا کل روز ہو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آنی رہی ہوتی ہے بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا, تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے, اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا, ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی